हुजूर सुबह आए, कब्र को देखकर फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया, या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना मुनासिब ना जाना। तो कब्र पे खड़े होके हुजूर ने फरमाया, जब उनका इंतकाल हो गया सहाबा ने सोचा कि हुजूर को तकलीफ़ होगी, बग़ैर बताए जनाजा पढ़ दिया। हुजूर सुबह तशरीफ़ लाए, ताज़ी कब्र देखी, और महबूब वो हैं जो फ़र्श पे खड़े होकर अर्श की ख़बरें देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी इसके इंतकाल की। ये करम देखो, कोई ड्यूटी तो करती थी ना यार, पर खुलूस से, पर प्यार से, पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, पर दर्द दिल से। और दीन की ड्यूटियां करने वाले दोस्तों सुनो, तो उलझे हुए मसाइल में ढेर सारे लोग हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तजवीज़ दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा दानश्वरों का तबका है जो रोज़ कुछ चीज़ों पे बहस करता है, तकरार करता है, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम अल्लाह की लारैब किताब से अपने मसाइल का हल तलाश करें, हम रब करीम की बारगाह से हल तलाश करें। मैंने आपके सामने वो आया एक करीमा तिलावत की है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे इल्म में कुरान पाक की एक ऐसी आयत है कि लोग अगर उसे महफूज कर लें तो उनकी तमाम हाजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। साहिब तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख़ुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम इस आयत को लगातार तिलावत करते थे। आयत क्या है, तर्जुमा देखिएगा। उलझा माहौल हो, पूरी घुटन हो, और मैं आपसे अर्ज़ करूं दुख कई दफ़ा इकट्ठे ही आ जाते हैं, और बड़ी उम्मीद होती है कि फ़लाँ चीज़ पे मैं हाथ डालूँगा तो आजमाइश से निकल जाऊँगा, लेकिन वो सारे ज़ाहिरी असबाब भी पास होते हैं, नहीं निकल पाता बंदा। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया इस आया मुक़द्दसा में, फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, फरमाया जो रब से डरेगा ना, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता बना देगा, अल्लाह राह बना देगा उससे। शर्त क्या है, अल्लाह से डरे, बंदों को देख के तायुन न करे कि मैंने किस तरफ जाना है। हर वक्त लोगों के सामने अपनी वजाहतें ना देता फिरे, अपने रब के सामने अपने आप को क्लियर करे। अल्लाह से अगर डरेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा, हर मुश्किल से निकलने के लिए राह मिल जाएगा। और बाद लोगों का गुमान था कि शायद ये रूहानी मसाइल ही की बात होगी, शायद ये उखरवी मामलात की बात होगी, ये भी है, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता भी बनाएगा और रिस्क तुम्हें वहाँ से देगा कि तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिस्क देगा। फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पे भरोसा करेगा ना, अल्लाह फिर उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, पर उसे जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, रब उसके लिए काफ़ी हो जाएगा अगर अल्लाह पे भरोसा करे। खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, पर कोई काम तो करती थी ना। और किस मस्जिद में, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70 शाम आते हैं, उस मस्जिद में वो खातून झाड़ू देती थी। बुखारी है, जब उनका इंतकाल हो गया सहाबा ने सोचा कि हुजूर को तकलीफ़ होगी, बग़ैर बताए जनाजा पढ़ दिया। हुजूर सुबह तशरीफ़ लाए, ताज़ी कब्र देखी, और महबूब वो हैं जो फ़र्श पे खड़े होकर अर्श की ख़बरें देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी इसके इंतकाल की। ये करम देखो, कोई ड्यूटी तो करती थी ना यार, पर खुलूस से, पर प्यार से, पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, पर दर्द दिल से। और दीन की ड्यूटियां करने वाले दोस्तों सुनो, हुजूर सुबह आए, कब्र को देखकर फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया, या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना मुनासिब ना जाना। तो कब्र पे खड़े होके हुजूर ने फरमाया सफ़ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊँगा, सफ़ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊँगा। कोई ड्यूटी तो। तीसरा तकाज़ा हुजूर की मोहब्बत का, समझो मैं बस बड़ी जल्दी बात समेटने लगा हूँ। हुजूर की उम्मत से प्यार करो, ये नबी पाक की मोहब्बत का तकाज़ा है। हुजूर उस बंदे से बड़े राज़ी होते हैं जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। आपको पता है हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम
سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر. تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں. امت سے پیار کرو گے نا، امت سے. ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا. اور دوستو یہاں لوگ کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. میں کثرت امت پر فخر کروں گا. ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے. پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے. ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے. پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تینوں کی لگے. حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا. آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو. امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا منو کی لگے. دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے ہیں، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے. پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے. ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے. اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے. ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے. اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا. ہم دیتے ہیں بیان، مذمت. آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے. اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ. تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا. ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا. خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں. دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا. اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گے. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا.
اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے. 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو. کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے. جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی. خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے. وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو. عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں. پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا. دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے. میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے. وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا. اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے. اور کچھ دین کے لیے کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں.